بسم اللہ الحمد للہ والصلاة الحمد والسلام للہ. علی رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جی سیکنڈ پارٹ ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کا. جی آج تک یہ تھے 6 نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو چھٹا یہ کیا اعرف قاضیہ مکہ. ٹھیک ہے، اعرف قاضیہ مکہ. تو اعرف کیا ہے؟ اعرف مطلب عرف یعرف، عرف یعرف، یعرف وہ جانتا ہے، اعرف میں جانتا ہوں، میں آئی نو میں جانتا ہوں. میں کسے جانتا ہوں؟ قاضی مکہ تھا، مکہ کے قاضی کو. ترجمہ کیا ہوگا اس جملہ کا؟ تب میں مکہ کے قاضی کو جانتا ہوں. اعرف قاضی مکہ تھا. اب یہ جو لفظ ہے قاضیہ، اس کو آپ کو انالائز کرنا ہے، اس کا اعراب بتانا ہے. قاضیہ تو وہی یہاں پہ بتایا گیا. قاضیہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، قاضیہ کیا چیز ہے؟ تو قاضیہ کے بارے میں ہے. قاضیہ مفعول بھی ہے. کیسے معلوم مفعول بھی ہے؟ کس کا مفعول بھی ہے؟ اعرف کا، کہ میں جانتا ہوں. کس کو جانتا ہوں؟ قاضیہ مکہ. اچھا، مفعول بھی ہے تو مفعول بھی تو ہمیشہ منصوب ہوتا، تو یہ اس کا اعراب میں بھی بتایا کہ مفعول بھی ہی ہے اور یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. مفعول بھی قاضیہ کیا ہے؟ مفعول بھی منصوب. قاضی یہ لفظ ہے یہاں پہ، میں مکہ کے قاضی کو جانتا ہوں، منصوب ہے یہاں پہ قاضیہ. اچھا، منصوب کی علامت کیا ہے؟ وعلامت نصبہ، منصوب کی علامت کیا ہے؟ الفتحۃ الظاہرۃ، فتحہ ظاہرہ. ہاں، یہ منصوب کی علامت یہاں پہ فتحہ ہے اور ظاہرہ دکھ رہا ہے، ظاہری فتحہ، یعنی کہ اصلی علامت لیے ہوئے. ٹھیک ہے نا، اصلی علامت لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا الگ اسم ہے. قاضیہ یہ الگ ٹائپ کا اسم ہے. تو یہاں پہ بتا دیا گیا یہ فتح ظاہرہ تو لیے ہوئے ہے، اصلی علامت تو لیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ یہاں پہ ایک وجہ بتایا گیا. ایسے نارملی ہوتا نہیں، اصلی علامت اگر لیے ہوا رہتا تو لِأَنَّهُ ایسا نہیں آتا ہے، بیکاز کیوں. تو لِأَنَّهُ یہ اصلی علامت یہاں پہ اس لیے لیے ہوئے ہے، لِأَنَّهُ بیکاز اٹ از، اس لیے کہ یہ جو ہے ہو، یہ کیسا اسم ہے؟ قاضیہ کیسا اسم ہے؟ اسم منقوص، یہ منقوص اسم ہے. قاضی یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ کیسا اسم ہے؟ منقوص اسم. تو منقوص اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم اینڈ ہوتا ہے یا پر، جو اسم ختم ہوتا ہے کس پہ؟ یا پہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقوص اسم. ایسا اسم جو ختم ہوتا ہے کس پہ؟ یا پہ، اور اس یا پہ کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوہرا رہے ہیں، منقوص اسم ایسے اسم کو کہتے ہیں جیسے کہ مثلاً کیا ہے؟ یہ منقوص کہتے ہیں ایسے اسم کو جو ختم ہوتا ہے کس پہ؟ اصلی یا پہ. یہ یا ہوتا ہے جو بنیادی حروف کا حصہ ہوتا ہے، یا پہ ختم ہوتا ہے، اور اس یا کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. الہادی، الوادی، المادی، الماضی. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے القاضی. تو الہادی یہ منقوص اسم ہے جو ختم ہوتا ہے کس پہ؟ اصلی یا پہ، اور اس یا کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. اس طرح کے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ منقوص کہتے ہیں. منقوص کہتے ہیں. تو اس طرح کے اسم میں کبھی کبھی یا نہیں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا ہٹ بھی جاتا ہے، کبھی یا رہتا ہے کبھی یا نہیں رہتا ہے. یہ جو لفظ آپ دیکھتے ہیں یہ تو وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کریں گے. آپ کو دکھائی دے رہا الہادی. ٹھیک ہے، الہادی الف لام کے ساتھ آئے گا تو یہ یا ظاہر ہوگا، اور الف لام کے بغیر آئے گا تو یہ کیسے لکھا جائے گا؟ ایسے لکھا جائے گا، ہادین. بس الہادی ایسے تھا، اور الف لام الہادی ایسے تھا. الہادی میں دمہ نہیں لکھایا جا رہا ہے، الہادی میں دمہ نہیں لکھایا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا. یہ ایسے لکھا، حرکت دیا جائے گا تو سکون ہوگا. الہادی سکون ایسے لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن سکون ہی پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، الہادی ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، دمہ مقدرہ ایکچولی میں، مقدر فرض کر کے چلیں، ازیوم کر کے. الہادی الف لام کے ساتھ آتا ہے تو ایسے، الف لام کو بغیر آئے گا تو کیا؟ ہادین ایسے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہادین جو ہے نا، آپ دیکھ رہے یا غائب ہو گیا ہادین سے. میں نے جب نکیرہ لکھا جا رہا ہے، نکیرہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے تو الف لام تو یا غائب ہو جا رہا ہے. تو ہادین جو ہے اصل میں کیا تھا؟ ہادین ایکچولی میں کیا تھا؟ یہ بتا چکے ہیں، شارٹ میں بتا دینے، چلیے کوئی بات نہیں. ہادین جو ہے یہ ایکچولی میں الف لام اگر یا ہوتا اس میں تو ہادین ایسے دکھتا آپ کو. یہ اصل میں ایسے ہی تھا لفظ ہادیون.
ہادی من ہدایت دینے والا، گائیڈ کرنے والا، دا گائیڈ، ہادیون ایسا تھا، ہادیون. لیکن یو یا پر کسرہ دے کر کے یا پر حرکت کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا، یا پر حرکت، یا کے پہلے کسرہ ہونا اور اس یا پہ حرکت ہونا تھوڑا بوجھ عرب والے سمجھتے تھے. تو ہادیون، ہادیون، ہادیون پڑھنے سے زیادہ آسان کیا، ہادن، ہادن، ہادن. تو انہوں نے کیا کیا، اس یا کو ہی ہٹا دیا، چلو اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، یا کو نہیں پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ نشانی تو ہونی چاہیے نا کہ یا ہوا کرتا تھا اس اسم میں، اس اسم میں کیا یا ہوا کرتا تھا. تو کیا کیا گیا، ایک کسرہ اور لا دیا گیا بتانے کے لیے کہ دیکھو یہاں پہ یا ہوا کرتا تھا. تو اس کو اب کیسے پھر پڑھا جانے لگا، ہادن ہو گیا نا، ہادن، یا حذف کرنے کے بعد ہادن ہو گیا، لیکن اصل میں یا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہادن. تو یون ساؤنڈ پہ جو ختم ہوتا ہے لفظ ہادیون، وہ ان بن جاتا ہے، ہادن. سیم یہاں پہ کیا ہے، قاضی. ٹھیک ہے نا، لفظ تو ہادی کے سلسلے میں ہو گیا، ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، قاضی. تو جو لفظ آپ کو دکھ رہا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، قاضی، یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. تو قاضی الف لام کے ساتھ جب آتا ہے تو ایسا دکھتا ہے، آپ کو دکھے گا القاضی. ٹھیک ہے، لیکن الف لام کے بغیر جب آئے گا، جیسے الف لام کے ساتھ ہادی تھا تو الہادی تھا، الف لام کے ساتھ الہادی. الف لام ہٹا دیتے ہیں، نکرہ کرنا ہے تو ہادن، یا چلا گیا. تو القاضی میں بھی اگر الف لام ہٹا دیں گے، نکرہ کرنا چاہیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ قادن، یا چلا گیا ہے نا، یا چلا گیا. یہ الف لام رہتا ہے تو یا آ جاتا ہے، لیکن الف لام نہیں، نکرہ کر دیتے تو یا چلا جاتا ہے. تو ٹھیک جیسے ہادین، ہادیون سے ہادن بنا تھا، یہ بھی جو ہے قادن کیسے بنایا، قادیون سے. ابھی لکھ نہیں رہے، وہی چیز ہے، وہی بات ہے. قادیون سے قادن بن گیا. لکھنے کی میرے خیال ضرورت نہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، قادیون. ٹھیک ہے، لفظ کیا تھا، قادیون. قادیون سے بن گیا کیا، قادن. ٹھیک ہے، وہ لکھ نہیں رہے ہیں ابھی. اب ہادن کو دیکھ سکتے ہیں، ہادیون سے بنتا ہادن، یا کو ہٹا دیا گیا، پڑھنا بوجھ تھا، ایک نشانی کے لیے ڈبل کسرہ کر دیا گیا دال پہ. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ویسے ہی قاضی کے ساتھ بھی ہو رہا، قاضن. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام جب تھا تو یا رہتا ہے، الف لام جب نہیں رہتا ہے تو یا غائب ہو جاتا ہے. جیسے الف لام نہیں ہے تو یا ہٹ گیا، الف لام نہیں تو یا ہٹ گیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو قاضی آیا ہے نا، اس میں تو یا بھی ہے اور الف لام بھی نہیں ہے. یہاں قاعدہ کیا سمجھ میں آیا، الف لام اگر رہتا ہے تو یا آ جاتا ہے، الف لام اگر ہوتا ہے تو یا ہوتا ہے، الف لام نہیں ہوتا تو یا نہیں ہوتا. یا کب کھل جاتا ہے، جب الف لام ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھ رہے یا کھلا ہوا ہے، یا ظاہر ہے اور الف لام بھی نہیں. کیوں ایسا، تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وَثَبَتَتِ الْيَاءُ، اس کو بتانے کے لیے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اس اسم میں منصوب کی علامت کیا ہے، فتحہ ظاہرہ ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ یہ اسم منقوص ہے. اور وَثَبَتَت، ثبتت مانے ثابت ہے. کیا ثابت ہے، کہ فعل ہے، ثبتا، ثبتا یہ مؤنث ہو گیا، ثبتا، ثبتا، ثبتو، ثبتت، خرجا، خرجا، خرجو، خرجت. ثبتت اور ثابت ہے، یعنی کہ اس میں یہ ثابت ہے، معنی یہ موجود ہے. کیا موجود ہے اس میں، الیا. وثبتت الیاء، اس اسم میں یا موجود ہے، یا ثابت ہے. اچھا، یا کیوں آیا، یا تو الف لام اگر رہتا تب آتا ہے یا منقوص اسما میں. لیکن ایک اور قاعدہ ہے، اگر منقوص اسما مضاف بن جاتا ہے نا، تبھی بھی اس میں کیا ہو جاتا ہے، یا اس کا ثابت رہتا ہے، ثبتت یا موجود رہتا ہے. دیکھ رہی، لِأَنَّهُ مضاف، لِأَنَّهُ مضاف، کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف ہونے کی صورت شکل میں یا جو ہے اس کا کھل جاتا ہے. الف لام ہونے سے یا آ جاتا ہے اس طرح کے اسما میں، اور الف لام، اور اگر یہ لفظ خود مضاف بن جاتا ہے تو تبھی بھی اس کا یا جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تم پہلے بتا چکے تھے، پھر سے بتا دیے ہیں آپ. اگر کنفیوژن ہوگا آپ کو تو آپ اردو میں جو کلید ہے، نوٹس ہے، اردو کی نوٹس، اس کو آپ پڑھیے گا، یا انگلش میں جو نوٹس ہے پڑھیے گا، انشاءاللہ مسئلہ پورا واضح ہو جائے گا. یہ جو ریکارڈنگ آپ دیکھیے گا تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہاں پہ قادی جو لفظ ہے اس میں یا ظاہر ہو گیا، یا آ گیا کیونکہ یہ مضاف بن کے آیا، قادی یا مکہ. ٹھیک ہے، لیکن منقوص اسما جو ہوتا ہے نا،
اس میں جو ہوتا ہے وہ قادی آپ دیکھ رہے ہیں فتح لیے ہوئے، منصوب کی علامت کیا ہے؟ آپ فتح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مرفوع ہوتا، فرض کیجئے یہ مرفوع ہوتا، ٹھیک ہے، اگر مرفوع ہوتا تو مرفوع ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ مرفوع اگر ہوتا تو دمہ نہیں دکھاتا، ہاں مرفوع ہونے سے دمہ نہیں ہوتا یہ، ٹھیک ہے، اگر مان لیجئے جملہ اس طرح کا ہوتا کچھ، سمجھ لیجئے عارف ہوتا نہیں یہاں پہ، صرف ہم لوگ کیا بتا رہے ہیں کہ مکہ کے قاضی نئے ہیں، کیا کہنا ہے؟ مکہ کے قاضی نئے ہیں، نئے ہیں، قاضی مکہ تھا اگر کہنا ہوتا تو جدید، مکہ کے قاضی کیا ہے؟ نئے ہیں، جدید، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، تو اس شکل میں قاضی مکہ تھا، یہ مضاف مضاف لے جا رہا ہے، مضاف مضاف ایسے ہے تو قاضی مضاف مبتدا بن جاتا، تو مبتدا بنتا تو اس کو فتح دمہ نہیں کریں گے، ہاں دمہ اس کا ہڈن رہتا ہے، صرف منقوص اسما کا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں منقوص اسما، اس کا صرف فتح میں وہ اصلی علامت لیتا ہے، منقوص اسما صرف فتح میں منصوب، صرف جب منصوب ہوتا ہے تو اصلی علامت لیتا ہے، لیکن اگر وہ مرفوع ہو، جیسے یہ جملہ میں مرفوع ہے قاضی، تو مرفوع جب ہوتا ہے تو وہ مرفوع میں دمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے، اور مجرور میں بھی دمہ، مجرور میں بھی کسرہ کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن صرف جب یہ لفظ منصوب ہوتا ہے، منصوب آتا ہے جیسے کہ اس جملے میں آیا ہے، تب اس کا فتح ظاہر ہو جاتا ہے، منصوب میں مطلب اصلی علامت لیتا ہے، یہ منصوب میں اصلی علامت لیتا ہے، لیکن باقی سچویشن میں یہ اسم جو ہے وہ اس کا دمہ، عموماً مرفوع میں اس کا دمہ مقدرہ ہوتا ہے، اور مجرور میں اس کا کسرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مقدرہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات ہم سمجھا پائیں، اگر نہیں سمجھ میں آیا مان لیجیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو ریوائز کرنا ہے، یہ تقدیری اعراب میں بتایا گیا تھا، مقدر، پوشیدہ اعراب، ہڈن اعراب، ہڈن اعراب والے چیپٹر میں یہ بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، عارف و قاضیہ مکہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگ ریوائز کر لیجیے گا اگر کچھ کنفیوژن ہے تو، ٹھیک ہے، اگر کچھ کنفیوژن ہے تو اس کو ریوائز آپ لوگ کر لیجیے گا، میں نہیں سمجھ میں آتا پھر بھی تو واٹس ایپ پہ میسج کیجیے یا آپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا 7 نمبر ایک یہ جملہ ہے، خرج الجرح من المستشفى، خرج الجرح من المستشفى، تو خرج مانے نکلا، الجرح، جرح کیا ہے؟ زخمی، زخمی، ٹھیک ہے، زخمی کی جمع ہے یہ، جریح جرحا، مریض مرضا، یہ جمع ہے، جرحا، دا انجرڈ، انجرڈ کا جمع ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، انجرڈ، زخمی نکلے، کہاں سے نکلے؟ ہاسپٹل سے نکلے، من المستشفى، زخمی ہاسپٹل سے نکلے، اس جملے میں آپ کو انالائز کس کو کرنا ہے؟ الجرحا کو اور المستشفى کو، کیا رول ہے اس کا اعراب کیا ہے، کیسے انالائز کریں گے یہ بتانا ہے، تو الجرحا جو ہے اس سینٹنس میں جرحا کیا فاعل ہے، کیسے معلوم فاعل ہے؟ خرجہ فعل ہے تو ظاہر سی بات ہے الجرحا کیا ہوگا؟ اس کا فاعل ہو، جرحا فاعل ہے اس جملے میں، ٹھیک ہے، اچھا جرحا فاعل ہے اور مرفوع ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن مرفوع کی علامت کیا ہے؟ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ علامات رفعیہ، مرفوع کی علامت کیا ہے؟ ضمۃ مقدرۃ، مرفوع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ مقدرہ، لأنہ، اس لیے کہ یہ یعنی کہ یہ جو اسم ہے، یعنی کہ کون سا اسم؟ جرحا، یہ کیسا اسم ہے؟ اسم مقصور، اسم مقصور، ٹھیک ہے، تو جرحا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کیا ہے؟ جرحا کیا ہے؟ فاعل ہے اور مرفوع ہے، فاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ لأنہ اسم مقصور، کون اس کو سمجھا سکتا ہے؟ یہ جو لکھا ہوا عربی میں عبارت جرحا کے بارے میں، اس کو آپ ایکسپلین کیجئے، بتائیے کیا ہے، کیسے ترجمہ کریں گے اس چیز کا؟ فاعل مرفوع علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ لأنہ اسم مقصور، جرحا جو ہے، جرحا کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مقصور، مقصور اسم کہتے ہیں، اوپر والا جو تھا نا یہ منقوص اسم تھا، اور جرحا کیا ہے؟ مقصور، مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ الف پایا جاتا ہے، اب وہ الف نارمل الف ہو یا الف مقصورہ ہو، یا والا الف ہو بغیر نقطہ کے، جا جو
اس طرح کے اسم کو کہتے ہیں جو اینڈ میں، جس کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے، الف پایا جاتا ہے، الف لازمہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف چاہے ڈائریکٹ الف ہو چاہے بغیر نقطہ والا یا الف مقصورہ. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں نقص. تو اب یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے نا، اس کو بتائیے اس کا ترجمہ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. یہ تو ایزی ہے، پہلا والا جرح کیا فاعل ہے، جرح کیا یہ فاعل ہے تو مرفوع ہے، مرفوع ہوتا ہے. اور مرفوع کی علامت کیا، دمہ مقدرہ. اب یہ پارٹ بتانا آپ کو، مرفوع کی علامت کیا، دمہ مقدرہ. تو کیسے بتائیے گا اس پارٹ کو، بتائیے. چھپا ہوا ہے ہاں، دمہ مقدرہ. ہاں، چھپ منے پوشیدہ دمہ. ٹھیک ہے، دمۃ مقدرۃ یعنی ہڈن دمہ، مانے ایسا دمہ ہے جو فرض کر لیا گیا، ایزیوم کر لیا گیا، امپلائڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کو لکھتے نہیں ہے لیکن ہم مان کے چلتے کہ وہاں پہ کیا ایک دمہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایسا کیوں ہم دمہ کو ہڈن کیوں مان رہے ہیں، پوشیدہ کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا جرحہ، وہ اسم مقصور ہے، یہ مقصور اسم ہے. مقصور اسم وہ ہوتا ہے جس کے لاسٹ میں ایک الف لازمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے کسی بھی اینڈ اسم کے آخر میں اگر الف ہو تو الف پہ تو حرکت آ ہی نہیں سکتا ہے. الف پہ کیسے الف پہ کوئی حرکت ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. الف پہ کوئی حرکت آ جی ہی نہیں سکتا ہے. تو الف پہ جب حرکت آئے گا نہیں تو ہم مان کے چلیں گے چلو بھائی اگر الف پہ حرکت اگر ہوتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا، دمہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں دمہ مقدرہ، اس کو مان کے چلنا ہے کہ مرفوع کی علامت کیا ہے، ہڈن دمہ. یہ دمہ چھپا ہوا ہے نہیں. ٹھیک ہے، ہڈن اگر ہوتا تو دمہ، اگر ہوتا تو کیا ہوتا، دمہ ہوتا. تو دمۃ مقدر یہ مان کے چل رہے ہیں یہاں پہ دمہ مقدر علامت ہے. لیکن الف میں تو علامت الف کا کچھ علامت ہو نہیں سکتا ہے، لہٰذا جو ہے اس میں دمہ ہم لکھ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تو باقی ہے ہاں جی بولیے. چھوڑ دو دادا کو. جی، تو یہ سمجھ میں آ گیا نا، جرحہ کو جو ہے اگر اس کو پورا کہا جائے، جرحہ کیا ہے، فاعل مرفوع، فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفعی، رفع کی علامت کیا ہے، دمۃ مقدرۃ ہڈن دمہ، پوشیدہ دمہ، ایزیومڈ دمہ مان کے چل رہے ہیں ہم، کیونکہ اسم مقصور، یہ مقصور اسمہ ہے جو اینڈ، مقصور اسمہ یعنی کہ جو اینڈ ہوتا ہے الف پہ. ٹھیک ہے. اچھا، سیم جو ہے اب مستشفیٰ کا اعراب کرنا ہے. یہ زخمی نکلے من المستشفیٰ، فرام دا ہاسپٹل سے. تو مستشفیٰ کا اعراب اب کرنا ہے. کیسے انالائز کریں گے مستشفیٰ کو، وہ یہ بتایا جا رہا ہے. مستشفیٰ کیا مجرور ہے. اچھا، کیسے مجرور ہے، کس کی وجہ سے مجرور ہے، بی من. یہاں پہ بی کا مطلب ہو جا رہا ہے اس وجہ سے، ڈیو ٹو، بیکاز آف. مجرور بی مطلب یہاں پہ بیکاز آف یا ڈیو ٹو. مجرور من کے وجہ سے، بیکاز آف من. مجرور بمن، من کی وجہ سے، اس کے پہلے من اس لیے مجرور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجرور کی علامت پھر کیا ہے، کچھ تو علامت نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ علامت جرہ، اور اس کے جر کی علامت کیا ہے، کسرۃ مقدرۃ، کسرہ مقدرہ. ٹھیک ہے، ایک کسرہ ہے جس کو ہم لوگ کیا مقدرہ مان کے چل رہے ہیں. جو کسرہ کس کے نیچے ہے، یہ الف کے نیچے، یہ مقدرہ ہے. اس میں علامت کیا ہے، کسرہ مقدرہ. اچھا، کیوں مقدرہ مان کے چل رہے ہیں، کیونکہ بھائی یہ اسم مقصور ہے. جیسے اوپر والا اسم تھا اسم مقصور، یہ بھی اسم مقصور ہے مستشفیٰ. کیسے معلوم اسم مقصور ہے، یہ ختم ہو رہا ہے کس پہ، الف پہ ختم ہو رہا ہے، الف مقصورہ پہ ختم ہو رہا ہے، جو کہ اصل الف ہوتا ہے. الف میں تو کوئی حرکت ہم دے نہیں سکتے، الف ہے نا، اس پہ نہ تو دمہ دے سکتے ہیں، نہ تو فتحہ دے سکتے ہیں، نہ تو کسرہ دے سکتے، کچھ بھی حرکت نہیں دے سکتے. تو مقصور اسم میں تینوں کا تینوں علامت، مرفوع کا ہو، منصوب کا ہو، مجرور کا ہو. ٹھیک ہے، وہ تینوں کا تینوں علامت جو ہوتا ہے، دمہ لے لیجئے، فتحہ لے لیجئے، کسرہ لے لیجئے. مقصور اسم میں سارا کا سارا علامت کیا ہوتا ہے، مرفوع کا علامت، مرفوع کی علامت، منصوب کی علامت، مجرور کی علامت پوشیدہ ہوتی ہے. اس میں مقصور اسم میں سب علامت پوشیدہ ہوتا ہے، مقدرۃ، دمہ مقدرہ، فتحہ مقدرہ، کسرہ مقدرہ. لیکن منقوص جو ہے نا، اوپر والا جو کہتے جو اینڈ ہوتا ہے الف پہ نہیں، جو کہ اینڈ ہوتا ہے کس پہ، یا پہ، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن صرف منصوب میں فتح اس کا ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن مرفوع اور مجرور میں کیا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مستشفیٰ کا اعراب سمجھ گئے، کسرہ مقدرہ من المستشفی. تو آپ کو بتانا پڑے گا نا، یہ ہمیں جو ہے بولنا پڑے گا کہ اس میں اعراب علامت کیا ہے.
ریزن ہونا چاہیے نا کہ کیوں اس میں علامت دکھ نہیں رہا ہے. من المستشفى تو ویسے کا ویسے ہی ہے، خرج الجرح ویسے کا ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نارمل یہ اسم ہے، الف لام وغیرہ سب لگتا ہے اس میں، اس کو مبنی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ مبنی الگ کیٹیگری کا یہ ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے. یہ نارمل اسم ہے، لیکن کیونکہ الف تک ختم ہو رہا ہے اس میں حرکت کچھ ہم دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو اس کو مان کے چلنا پڑے گا کہ اس میں حرکت کیا ہے، علامت کیا ہے، پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، ہڈن ہے، پوشیدہ ہے. تو اچھا 8 نمبر میں آئیے. اخذ صدیقی کتابی من حقیبتی، اس کو ترجمہ جو ہے کون کرے گا، ٹھیک ہے. اخذ صدیقی کتابی من حقیبتی، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. کون ٹرانسلیٹ کرے گا بتائیے. اخذ صدیقی کتابی من حقیبتی، ٹرانسلیٹ اس کو کرنا ہے. اخذ مطلب کیا ہوتا ہے، لینا، ٹک، ہی ٹک. کتاب کو دوست سے لیا. کس نے کتاب کو کتاب لیا ہے، کو دوست یہاں سے دیکھیے. لیا، ہاں اخذا مطلب ہوتا ہے اس نے لیا. اب سوال پیدا میرے ہوتا دوست سے. ہے اب میرے دوست نے لیا یا میرے دوست سے لیا، اور کیا لیا، کہاں سے لیا، یہ سب آ رہا ہے اس میں. اخذا مطلب ہو رہا ہے میرے اس نے، دوست نے لیا. ہاں صدیقی میرے دوست نے لیا. میرے دوست نے کیا لیا، کتابی، کتاب میرے دوست نے میری جی کتاب کتاب لی. کہاں سے لی کتاب کو، جی. من، من حقیبتی. میرے، کہاں سے میرے. حقیبہ مطلب کیا ہوتا ہے، حقیبۃ بیگ. بیگ، بیگ بیگ سے، او بیگ سے پہلے تم. سے. ہاں تو آپ پورا ترجمہ کیجئے پھر سے. اخذ صدیقی کتابی من حقیبتی، پورا ترجمہ کیجئے، کیا ہوگا فل ترجمہ اس کا. میرے دوست نے میری کتاب کو میرے بیگ سے لیا. ہاں ایک دم صحیح، بارک اللہ فیک. اخذ، اب یہ سمجھ میں آ گیا، یہ اس کا صحیح جی ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اخذ صدیقی، اب کیا کرنا ہے، یہ جو بلو والا جو ہے صدیق، کتابی، حقیبتی، جو مضاف مضاف، سب یہ مضاف لے گی، ٹھیک ہے نا تینوں. لیکن صرف مضاف والا حصہ کا کیا کرنا ہے، انالائز کرنا ہے. تو صدیق جو لفظ ہے یہاں پہ، صدیقی کسرہ لکھ دیتے ہیں، کتابی کسرہ، ٹھیک ہے. تو صدیقی قاف پہ کسرہ ہے، با پہ کسرہ ہے، اور حقیبتی کا تا پہ بھی کسرہ ہے. اس کو انالائز کرنا ہے. تو صدیقی یہاں پہ کیا ہے، فاعل، فاعل ہے صدیق. صدیقی یہ فاعل ہے، کس کا فاعل ہے، اخذا کا. اخذا مطلب اس نے لیا، ہی ٹک. ظاہر سی بات کس نے لیا، صدیق، کس نے لیا، فاعل ہے، اور یہ مرفوع ہے. فاعل مرفوع، کیونکہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. صدیق اگر فاعل کیا ہے تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے مرفوع اگر ہے تو مرفوع کی علامت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ علامت رفعی، اس کے رفع کی علامت، یعنی کہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے، ضمۃ مقدر، پھر سے ضمہ مقدرہ ہے. یہ تو صدیقی میں کسرہ دکھ رہا ہے آپ کو، کیا دکھ رہا ہے، کسرہ. لیکن ایکچوئل میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں علامت جو ہے نا، مرفوع کی علامت کیا ہے، ضمہ ہی ہے، جو کہ پڑھا نہیں جا رہا. ہم لوگ یہ فرض کر کے چل رہے، ضمہ ہی علامت ہے. کیوں ایسا، ٹھیک ہے، ایسا کیوں، لِأَنَّهُ، ایسا عجیب چیز کیوں، اور ایسا اسٹرینجنس کیوں، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے صدیقی، یہ کیا مضاف ہے. صدیقی تو معلوم مضاف ہی ہے، لیکن یہ ایسا مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کیا ہے، جس کا مضاف الیہ یا المتکلم، یا متکلم، مضاف الی یا متکلم کی طرف مضاف ہے. یعنی کہ ایسا مضاف ہے یہ جس کا مضاف الیہ کیا ہے، یا متکلم ہے. سمجھ میں آ گیا. اور یا متکلم اگر کسی کا مضاف الیہ ہوتا ہے تو یا متکلم کبھی بھی اس کو حرکت اٹھانے نہیں دے گا، ضمہ اٹھانے نہیں دے گا اس کو، ٹھیک ہے. اگر ضمہ ہوگا تو کیا کرے گا، اس کو پل کر دے گا، اس کو کیا کرے گا، کسرہ ہی پڑھوائے گا. اگر فتحہ ہوگا تو کیا کرے گا، کسرہ ہی پڑھوائے گا اس سے ہر حالت میں، ٹھیک ہے. تو علامت ظاہر ہونے نہیں دے گا، یا متکلم علامت ظاہر ہونے نہیں دے گا. تو ہم لوگ کو مان کے چلنا پڑے گا کہ بھائی ضمہ مقدرہ جو ہے نا، یہی علامت ہے، یہی کیا ہے، علامت ہے. مرفوع کی علامت کیا، ضمہ مقدرہ. منصوب کی علامت کیا، فتحہ مقدرہ. مجرور کی علامت کیا، کسرہ مقدرہ. ہر حال میں یہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہ تقدیری اعراب کر رہے ہیں ریویژن ہوئی ہے. اوپر میں منقوص اسماء کیے، پھر مقصور کیے، پھر مضاف الیہ یا متکلم کر رہے ہیں. صدیق میں
یہ اصل میں جو علامت ہے وہ مرفوع کی ہے دمۃ المقدرہ، دمہ مقدرہ، کیونکہ یہ مضاف، ایسا مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کیا یا متکلم، تو اس کا دمہ پڑھنے نہیں دیا جائے گا. یا متکلم کیا کرے گا، اس کو کھینچ کر کے کیا کرے گا، اس دمہ کو وہ صدیقی، کوئی عربی میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے تو اس کو کیا کرے گا، وہ یا ہی یا ہی پڑھے گا، یا پڑھنا پڑے گا، کسرہ پڑھنا پڑے گا. صدیقی، صدیقی، صدیقی ہونا چاہیے تھا لیکن کیا پڑھا جا رہا، صدیقی. تو یہ سب میں علامت ایکچولی میں ہونا چاہیے تھا، یہ سب کو مبنی نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے، علامت ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ وجہ سے تاکہ پڑھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا، مناسب نہیں ہوگا، پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہوگا یا پڑھا ہی نہیں جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں کچھ تبدیلی کرنا پڑتا ہے. تو صدیقی کیا ہے، یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، سمجھ میں آ گیا نا، ٹھیک ہے. اچھا کتاب کیا ہے یہاں پہ، کتابی، ٹھیک ہے، کتابی کو بھی انالائز کرنا ہے. تو کتابی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کسرہ لیے ہوئے ہے، تو اخذ صدیقی ہے، میرے دوست نے کتاب، میرے دوست نے لی، کیا لی، کتاب، میری کتاب لی. تو اب اخذ کتاب کیا ہے، مفعول بھی، مفعول بھی ہے، کس کا مفعول بھی ہے، وہ اخذ کا. اور مفعول بھی اگر ہے تو یہ منصوب ہے، مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن منصوب کی علامت کیا ہے، علامت نصبی، منصوب کی علامت کیا، فتحہ مقدرہ. جیسے اوپر مرفوع کی علامت کیا تھی، دمہ مقدرہ، یہاں پہ منصوب کی علامت کیا ہے، فتحہ مقدرہ. کیونکہ ایکچولی میں دیکھا جائے کیا ہونا چاہیے تھا، کتابی، کیونکہ میرے دوست نے لی تو اخذا، یہ کتابہ مفعول بھی ہے نا، تو مفعول بھی منصوب ہونا چاہیے تھا کتابی، لیکن یہاں متکلم آنے سے بئی پڑھنے نہیں دے گا، اس کو کہے گا یہ اچھا نہیں لگ رہا پڑھنے میں، کتابی پڑھو. تو ہم کہیں گے کہ دیکھیے کہ کتابی تو یا متکلم کی، کتابی میں جو کسرہ پڑھا جا رہا ہے باپ یا متکلم کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے، ایکچولی میں کیا ہونا چاہیے تھا، یہ فتح ہونا چاہیے تھا. فتح اس کا مان کے چلیے یہ علامت ہے، دمہ فتح مقدر علامت ہے. تو مفعول بھی، کتابی کیا مفعول بھی منصوب، اور اس کے نصب کی علامت کیا، فتح مقدر. ایسا کیوں، لینہ، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا کتابہ، یہ مضاف ہے، اور ایسا مضاف ہے جس کا مضاف الیہ کیا ہے، یا متکلم ہے، مضاف الی یا المتکلم، یعنی کہ ایسا مضاف جس کا مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، یا متکلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرے دوست نے میری کتاب لی میرے بیگ سے، من حقیبتی، من حقیبتی. اب حقیبتی میں جی اس کو انالائز کرنا ہے، اس کا اعراب بتانا یہ کیا ہے. تو حقیبتی مجرور ہے، کس کی وجہ سے مجرور ہے، بی من، بیکاز آف من، کیونکہ من اس کے پہلے آ گیا. اچھا مجرور کی علامت کیا ہے، مجرور کی علامت کیا، کسرہ مقدرہ. یہاں پر بھی وہی کسرہ مقدرہ، لیکن آپ آرگیو کر سکتے کسرہ مقدرہ کیوں ہے بھائی، کسرہ تو ظاہرہ ہے، کسرہ تو ظاہر ہو گیا ہے نا. یا متکلم ہے، یا متکلم آتی ہے تو کسرہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کسرہ تو دے دی، تو اس کو یہ کسرہ مقدرہ کیوں کہہ رہے، کسرہ ظاہرہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. نہیں، کیونکہ نحات جو ہے اسپیشلسٹ گرامر کے کہتے نہیں، یہ جو کسرہ آیا نا یا متکلم کے وجہ سے آیا، اس نے اوریجنلی کسرہ دیا ہوا تھا، وہ اوریجنلی کسرہ دیا ہوا تھا، اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے نہیں یہ کسرہ مقدرہ ہے، کیونکہ وہ یا متکلم کے وجہ سے کسرہ آیا ہوا یہاں پہ. لیکن کچھ گرامر کے اسپیشلسٹ یہاں پہ کہتے ہیں، کچھ نحوین کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کسرہ ظاہرہ ہی ہے. خیر یہ الگ اختلاف ہے. خیر یہ سب مسئلہ کیوں آیا، مقدرہ کا مسئلہ، دمہ مقدرہ، فتح مقدرہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ یہ مضاف ایسا مضاف ہے جس کا یا متکلم مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا یا متکلم کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے. اس مسئلے میں کہیں آپ کو کچھ پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہے تو پوچھیے. یہاں پہ کوئی سوال ہے، عبداللہ بھائی، باؤتن بھائی، امتیاز بھائی، اصغر بھائی، کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا جی. یہ کلیئر ہے نا، ٹھیک ہے چلیے. جی قرآن سے بہت ساری مثال ہے، کبھی ایک موقع ملے گا انشاءاللہ آرام سے ہم لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن ہی پر کلاس کریں گے، ٹھیک ہے. آج بھی 2-3 آیات جمع کیے ہیں سورہ فاتحہ وغیرہ، لیکن ہو سکتا ہے پڑھا نہیں پائے، دیکھتے ہیں خیر، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ سمجھنے سے کیا ہوگا، بنیاد ہمارا صحیح ہوگا، قرآن سمجھنے میں کیا ہوگا انشاءاللہ آسانی ہوگی. آسان. تو اچھا اس کے بعد 9 نمبر کی طرف چلتے ہیں. اشتریتو مطلب میں نے پرچیز کیا، آئی پرچیز، میں نے خریدا، کیا چیز، اسے، ہاذا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. آئی پرچیز دس، کتنے میں نے اسے اسے خریدا، کتنے میں، آئی باٹ دس، کتنے میں، یہ بی بتا رہا ہے، بی مطلب اتنے میں، کتنے میں، بی خمسۃ عشر ریال، ٹھیک ہے. خمسہ یعنی کہ 5، عشرہ یعنی کہ 10، یعنی کہ کتنے میں خریدا میں نے، کتنے میں خریدی اس چیز کو، اسے، اس سامان کو،
15 ریال میں، 15 ریال۔ تو یہاں پہ عجیب چیز دیکھنے کی ہے کہ بی حرف جر ہے، حرف جر ہے، تو لیکن بی آیا پھر بھی خمستی یہ نہیں ہوا، عشری یہ نہیں ہوا، یہ چیز دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیوں؟ تو یہ چیز یہاں پہ بتایا گیا ہے، اس کا اگر اس کو انالائز کرے، جانچے، تو یہ پتہ چلے گا۔ تو 15 جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ فی محل جر، فی محلی جر مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجرور، شارٹ میں سمجھیے مجرور ہے یہاں پہ۔ کیوں مجرور ہے؟ بی کے بعد آ رہا، ظاہر سی بات تو مجروری تو ہوا نا، لیکن یہ جو لفظ ہے مبنی ہے، مبنی ہے، جو کاؤنٹ جو نمبرز ہوتا ہے نا 11 سے لے کر کے 19 میں جو نمبر ہوتا ہے صرف 12 کو چھوڑ کر کے، وہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 سے لے کر کے 19 نمبر 12 کو چھوڑ کے وہ مبنی ہوتا ہے، معنی کہ کچھ بھی آ جائے وہ ہمیشہ وہ فتح ہی دکھائے گا۔ خمس، ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ستۃ عشر، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فتح ہی رہتا ہے، فی لگا دے، بی لگا دے، انا لگا دے، یا مبتدا بن کے آئے خمسۃ عشر، ایسے نہیں آتا، وہ ہمیشہ ایسے مبنی ہے، تو یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، مبنی ہے یہ، ایسا ایسے یہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مبنی تو ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی میں یہ بی کے بعد آ رہا ہے، تو بی کے بعد آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے تو مجرور ہوگا نا، مجرور سمجھیں گے، وہی یہاں پہ بتا دیا گیا فی محل جر، یعنی کہ مجرور، لیکن اس کو مجرور نہیں کہا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں مجرور کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مبنی جو اسم ہوتا ہے نا، جو اسم مبنی ہوتا ہے اس کو ہم لوگ مرفوع، منصوب، مجرور نہیں کہتے، کیونکہ جیسے ہی کہہ دیں گے مرفوع تو پھر اس کا کچھ علامت آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن علامت تو مبنی میں ہوتا نہیں، تو فکسڈ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مرفوع نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ فی محل رفع، منصوب نہیں کہتے، اگر منصوب ہوگا تو کیا کہتے ہیں؟ فی محل نصب، ٹھیک۔ ویسے یہاں پہ مجرور نہیں کہیں گے، بھلے بی کے بعد آیا، لیکن یہ گرامیٹیکل ٹرمینالوجی ہے، مجرور نہیں کہہ کے کیا کہیں گے؟ فی محل جر، جر کے جگہ میں، ان دا پلیس آف جر، جر کے جگہ میں، یعنی کہ مجروری ایکچولی میں ہے وہ، لیکن کیونکہ مبنی ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح الگ استعمال ہوتا ہے، مجرور کے جگہ میں، ان دا پلیس آف جر، تو یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مبنی کس چیز پر ہے؟ کیا آئے گا اس پہ؟ ٹھیک ہے، مبنی یہ فکسڈ ہے، فکسڈ آن ورڈ، مبنی علی فتح الجزئین، فتح الجزئین، یہ مبنی ہے کس چیز پر؟ مبنی ہے کس چیز پر؟ فکسڈ ہے، اڑا ہوا ہے، علی فتح، فتح پر، کس کے فتح پر؟ علی فتح، فتح کا مضاف الیہ کیا ہے؟ جزئین، جزئین یعنی کہ دو گروپ، دو گروپ، جز میں نے سمجھتا ہے نا، جز، جیسے جز قرآن کا جز ہوتا ہے 1 2 3 4، تو جز ان من ایک حصہ، ایک جز، اور جزآنی 2 حصہ، اور جزئینی مجرور یا منصوب، تو یہ مضاف الیہ، فتح الجزئینی، اعلیٰ آیا تو فتح الجزئینی، تو دو جز، دو گروپ کے فتح پر یہ منصوب ہے، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے 15 11 سے 19 کے بیچ میں جو آتا ہے، یہ نمبرز آپ کو پتا ہے 2 گروپ میں ہوتا ہے، تو دونوں گروپ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، کس پر مبنی ہوتا ہے؟ فتح پر، یعنی کہ دونوں گروپ فتح پر مبنی ہوتا ہے، یہ چیز یہاں پہ بتایا گیا، مبنی علی فتح الجزئین، فکسڈ آن دا فتح آف دا 2 گروپس، یعنی کہ دونوں گروپ جو ہوتا ہے، دونوں نمبر کا دونوں گروپ، اس پر کیا ہوتا ہے؟ فتح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا فتح ہوتا ہے؟ لِأَنَّهُ عَدَدٌ مُرَكَّبٌ، کیونکہ یہ 11 سے 19 گروپ میں آتا ہے، عدد مرکب مانے عدد مانے کہ نمبر، مرکب یعنی کہ 2 گروپ میں، تو 11 سے 19 کو کیا کہتے ہیں؟ عدد مرکب کہتے ہیں، عدد المرکب فتح پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا یہاں پہ جا رہا ہے۔ اچھا 10 نمبر کیا؟ انا محامن، محامن مطلب کیا ہوتا ہے؟ محام مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینڈنٹ، دفاع کرنے والا، انا محامن، تو یہ سمپل جملہ ہے، انا محامن، اچھا ایگزامپل ہے یہاں پہ سمجھانے کے لیے، یہ ہم بھی شاید آپ کو مثال دے چکے ہیں، تو انا محامن کے بارے میں اگر یہ تو سمپل جملہ ہے نا، انا مدرس، ٹھیک ہے، انا مسلم، ہے کہ نہیں؟ تو ویسے جملہ انا محامن یہ سمپل ہے، انا مبتدا ہوگا اور محامن کیا ہوگا؟ خبر ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، انا مبتدا ہے، محامن خبر ہے، لیکن یہاں پر ایک آدمی پڑھے گا، عام آدمی، ارے محامن یہ کسرہ کیوں لیے گئے؟ انا حامد، انا زید، انا مدرس، انا مسلم، ٹھیک ہے، انا مہندس،
کسرہ ہوتا ہے خبر مرفوع نہ ہوتا ہے، تو یہ محامن مجرور کیوں ہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ محامن جو ہے نا یہ خبر تو ہے صحیح، انا مبتدا ہے محامن خبر ہے، لیکن یہ مرفوع ہے۔ محامن کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ ارے یہ مرفوع کیسے ہے سوال آدمی کر سکتا ہے، یہ تو پورا پکا کسرہ دکھ رہا ہے، مجرور دکھ رہا ہے، کیسے اس کو مرفوع کہہ رہے ہیں؟ ہے نا، پوری پکا یہ مجرور دکھ رہا ہے، مرفوع دکھ رہا ہے، کیسے اس کو پھر کیا ہم لوگ مجرور دکھ رہا ہے، کیسے مرفوع کہہ رہے ہیں؟ اب بتایا جا رہا ہے کیسے مرفوع ہے یہ، علامت رفعہ، اس کے رفع کی علامت، اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا؟ دمہ مقدرہ ہے، ایکچولی میں ہڈن دمہ ہے، ٹھیک ہے، دمہ چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا دمہ ہے، لیکن چھپا ہوا دمہ کہاں پر ہے؟ چھپا ہوا دمہ کہاں پر ہے؟ علی الیاء المحذوفۃ، چھپا ہوا دمہ جو ہے نا وہ چھپے ہوئے یا پر ہے، یعنی کہ دمہ بھی مقدرہ، دمہ کو فرض کر لے رہے ہیں، اور فرض کس پر فرض کر رہے ہیں؟ یا محذوفہ پر، یا بھی محذوف ہے، دمہ بھی مقدرہ ہے، پوشیدہ ہے، اور یا بھی کیا محذوف ہے، تو اس کا علامت اصل میں کیا ہے؟ یا ہے چھپا ہوا، اس کے اوپر میں دمہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم سوال کریں آپ کو یہ کیوں ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے اور یہ مرفوع ہے، مرفوع کی علامت کیا ہے؟ دمہ مقدر، یعنی کہ پوشیدہ دمہ، ازیوم دمہ، امپلائڈ دمہ، اور یہ دمہ کہاں پر ازیوم کرے، کہاں پر ہم اس کو فرض کر کے چل رہے ہیں؟ یا پر، لیکن وہ یا بھی کیا موجود نہیں ہے، یا بھی محذوفہ ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ محامن کے بارے میں ایسا جملہ کیوں کہا گیا؟ یہ سوال ہے، تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو کیا جواب دیجیے گا بتائیے؟ محامن کے بارے میں یہ چیز ایسا، اس کا تحلیل یعنی ایسا انالیسس، ایسا اعراب کیوں بیان کیا گیا؟ کون بتائے گا؟ ایسا انالیسس، ایسا اعراب محامن کے بارے میں کیوں بتایا گیا؟ بتائیے کیوں بتایا گیا ایسا؟ کون بتائے گا؟ ایسا اعراب کیوں بتایا گیا؟ اگر جو بتا دے گا اس کو میری طرف سے ایک پر انعام ملے گا، انشاءاللہ پرائز ملے گا۔ ایسا محامن کے بارے میں ایسا کیوں بتایا گیا؟ خبر مرفوع، علامت رفعہ دمہ مقدرہ علی الیاء المحذوفۃ، ٹھیک ہے، ایسا کیوں بتایا گیا؟ بتائیے کون بتائے گا؟ آپ میں سے کوشش کیجیے، ایسا محامن کے بارے میں کیوں بتایا گیا؟ کہ دکھ رہا ہے کسرہ لیے ہوئے، لیکن کہہ رہے اس کو مرفوع، پھر کہہ رہے مرفوع کی علامت دمہ مقدرہ ہے، جو کہ چھپا ہوا ہے، جو کہ پوشیدہ کس میں ہے، مانا جا رہا ہے چھپے ہوئے یا پہ۔ جی عبداللہ بھائی، بہاؤدین بھائی اور اصغر بھائی، امتیاز میں کوشش کیجیے، کیا لگتا ہے آپ کو ایسا کیوں ہے؟ یہ لاسٹ ہے، ختم ہو گیا، قرآن کے اوپر سوچے تھے کہ کچھ کریں گے لیکن وہ محل ہی نہیں ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے، وقت زیادہ نہیں، 2 منٹ تقریباً بچا ہے، 2 سے 3 منٹ کے اندر، تو بتائیے ایسا کیوں ہے؟ الف لام لگانے سے یا ظاہر ہو جائے گا اس میں محامن میں۔ ہاں یا ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا ظاہر ہوتا ہے، لیکن یا اگر ظاہر ہو بھی جاتا تو کیونکہ یہ اسما کیسا اسما ہے، کون سا کیٹیگری میں گیا، اس کیسا کس ٹائپ کا ناؤن ہے محامن؟ آپ جواب صحیح دیے، ایک اور بتائیے محامن کیسا ناؤن ہے؟ یا ظاہر ہو جاتا اس میں اگر الف لام رہتا تو یہ منقوص ہے، منقوص ہے، بہت اچھا، بارک اللہ فیک، یہ منقوص ہے، ٹھیک ہے، یہ منقوص ہے، صحیح جواب، یہ منقوص اسم ہے، ٹھیک ہے، تو اور اسم منقوص کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا تھا، ہادن کی مثال دیے تھے، ہادن وغیرہ، جو اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ لفظ ہادن ہے، یہ اصل میں کیا تھا، اس کا اوریجنل ہادیون تھا، ہے نا، اس کا اوریجنل کیا تھا؟ ہادیون، ہادیون، تو یہ اب مرفوع دکھ رہا ہے نا، اب مرفوع کی علامت دکھ رہی ہے آپ کو، ہادیون، یہ ایسا لفظ تھا۔ سیم محامن کو بھی اگر ہم لوگ کھولے، محامن بھی کیسا دکھے گا، پھر ہم لوگوں کو کیا نظر آئے گا؟ کون بتائے گا؟ محامن پھر کیسا کھولنے سے نظر آئے گا اگر اس کو ہم لوگ کھول دیں؟ محامی، ہاں صحیح، محامیون، یہ اوریجنل تھا، اب کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اب اگر اس کو آپ دیے اوریجنل تھا، لیکن یہ ایسا لکھتے نہیں، ایون ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہے، یا پہ ختم ہو رہا ہے، یا کے پہلے الف ہے، تو پھر وہ محامن ہی لکھا جائے گا، ایون تو اوریجنل ایسا تھا، ٹھیک ہے، اور الف تو اس سمجھ میں آ گیا، یہ ایسا اوریجنل تھا۔ اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے اس کی روشنی میں تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے، کہ مرفوع کی علامت کیا ہے محامن میں؟ محامن میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ دمہ مقدرہ، یہ دمہ
جو کہ کہاں ہے؟ یا محذوفہ پر ہے، چھپے ہوئے یا پر ہے. تو یا بھی اس میں چھپا ہوا ہے، یا تو نہیں ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ جب یا ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا دمہ بھی کیسے ظاہر ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی. قرآن میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ان فرعون لعال فی الارض، ابھی محل نہیں جو بتائیں گے انشاءاللہ بیچ میں، کوشش کریں گے اگر وقت ملتا ہے تو اس ہفتے میں 2-3 دن کے بعد کچھ ایک کلاس ہم لوگ کر لیں گے، اس میں قرآن ہی کے اوپر میں کلاس کریں گے. قرآن میں ایسی کیسی مثالیں ہیں کیا منقوص مقصور کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگوں کے لیے عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. تو آپ لوگ کا سوال ہو تو گروپ میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگ کلید یہ نوٹس ہے اردو میں، نوٹس اس کو ضرور پڑھ لیجیے انشاءاللہ. یہ مسئلہ پورا، یہ پورا قواعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.